السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. آپ کی آواز کیسے؟ جی سوال یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن کیسے اور کسے دی جاتی ہے؟ جسٹیفیکیشن یعنی جسٹیفیکیشن کیسے اور کسے؟ اگر اللہ کو دی جاتی ہے. اللہ کو نہیں دے رہے بھائی, آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جس کو آپ نے پیسہ دیا اس کو جسٹیفائی بھی کریں گے. ہاں اس کو جسٹیفائی کریں نا کہ بھائی میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں. کہنا بھائی آپ ہی کا تھا, میرے پاس امانت تھی, میرا نہیں ہے. آپ مجھ پہ شکر بھی نہ کریں, تھینک یو بھی نہ کہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ اس آدمی کو اس طرح دے رہے ہوتے جیسے کہ میں دے رہا ہوں تاکہ وہ آپ کی وہ کرے, تعریف کر دے یا کچھ کر دے. اگر آپ اس کو یہ ریلائز کرا دیں بھائی یہ آپ ہی کا ہے, یہ میرے پاس امانت ہے آپ کی, کیونکہ قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے, یہ آپ اس کے میرے بزنس کے پروفٹ کے شیئر ہولڈر ہیں, یہ آپ کا شیئر ہے. تو اس طرح جب جسٹیفائی کریں گے تو اس کو بول بھی نہیں, وہ آرام سے مانگ لیا کرے گا ان کے ہر مہینے, تو آپ آرام سے اس کو دے دیا کریں گے بھائی تمہارے شیئر اتنا نکلتا ہے. اس طرح سمجھیں آپ. لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کریں گے تو وہ آپ یہ چاہیں گے میری کچھ تھوڑی تعریف ہو کہ میں تجھے دے رہا ہوں, میرا اللہ نے کیا کیا ہے, جو اللہ نے جن کو برینز دیے ہیں, جن کو اللہ نے پیسے سے نوازا ہے, ان کو, ان غریبوں کو شیئر ہولڈر بنا دیا آپ کے بزنس کے اندر کہ یہ کچھ نہیں کریں گے. یہ بیچارے غریب لوگ کچھ نہیں کریں گے, یہ آپ سے مانگیں گے لاؤ تم کرو, پوری زندگی محنتیں تم کرو, راتیں کالی تم کرو, ہمارا شیئر ہمیں دے دو. اس طرح دینا ہے آپ نے ان کو. یہ جسٹیفیکیشن ہو جائے گی اگر آپ ان کو وضاحت کر دیں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, نہیں میرا مقصد تھا جسٹیفیکیشن کا لفظ تو 40-45 دفعہ مطلب اقیم الصلاۃ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے, تو وہ جو جسٹیفیکیشن ہم مطلب عمل بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جسٹیفائی بھی کریں, مطلب وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ بیسک. وہ اصل میں ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے, اس لیے اللہ نے اتنی دفعہ جسٹیفائی کروایا ہے انسان کے صلاۃ قائم کرو, زکوٰۃ دو, کیونکہ ہم جسٹیفائی ہی نہیں کرتے. ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پیسے دے رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے کیوں کر رہے ہیں. صلاۃ قائم کر رہے ہیں نہیں بتا رہے کیوں کر رہے ہیں. جو حج کرنے جا رہے ہیں نہیں بتا رہے کیوں کر رہے ہیں, بس جا رہے ہیں. ہر جسٹیفائی کرنے جانتے ہی نہیں ہیں, بلکہ کوئی اگر پوچھ لے تو بلکہ ایسی سوسائٹی میں بیٹھے جہاں اس کو ذرا معیوب سمجھاتا ہے مذہبی آدمی کو, تو وہاں چھپا بھی رہے, مذہب کو بھی چھپا لیا. تو جسٹیفائی تو کرتا ہی نہیں آدمی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. اور جب آیات کو سمجھنے کے بعد جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ڈر خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے بھی سبق سنا رہا ہے, عمل بھی کر رہا ہے اور جسٹیفائی بھی کر رہا ہے. تو جسٹیفائی وہ نہیں کرتا جو اس کو مانگتا. بھی اللہ نے کہا صلاۃ کرے, زکوٰۃ دو, جسٹیفائی کرو. اتنی دفعہ اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے اعمال کو جسٹیفائی کریں. اور قرآن میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی میں آتا ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب مابوس کر دے ان میں رسول انہی میں سے, یتلو علیہم آیاتک, وہ تلاوت کرے گا تیری آیت, ویعلمہ الکتاب, اور علم دے گا لوگوں کتاب کا, والحکمت, اور حکمت دے گا, ویزکیہم, اور وہ لوگوں کو جسٹیفائی کرے گا. یہ سب کرنے کے بعد یزکیہم, اور لوگوں کو تزکیہ کر دے گا, جس کو اردو میں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے. زکوٰۃ, تزکیہ کا مطلب جسٹیفائی کرے گا یا جواز دے گا کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے, وہ آیت تلاوت کر رہا ہے, کتاب کا علم دے رہا ہے, حکمت سے بات کر رہا ہے, اور لوگوں کی سوچیں, لوگوں کی باتیں یا خیالات جسٹیفائی کر دے گا, تزکیہ کر دے گا. جیسے اس بیٹی نے آن کے کہا کہ اتنا واضح ہے یہ سب, تو لوگ کیوں نہیں کر رہے, جسٹیفائی ہو گیا, ایک دم سب کلیئر ہو گئی بات. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ڈیوٹی میں ہے کہ لوگوں کو وہ تزکیہ کر دے گا, جسٹیفائی کر دے گا. تو جسٹیفیکیشن ہم سب کو آیات کے ساتھ عمل کرنے کے بعد اس کو یہ بتائیں بھی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. عام طور پہ بتانے سے کیا ہوتا ہے, ایک تو آیت شیئر ہو جاتی ہے اور پھر اس کو بھی ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا بھی, اس لیے جسٹیفائی.